بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شہر کی شان، ہماری جان، مجاہد ختم نبوت جناب عبدالوحید بھٹی صاحب موجود ہیں میرے ساتھ۔ بھٹی صاحب ماشاءاللہ پچھلے 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی ان کی ایکٹیویٹیز، بڑے بڑے جو شہر کے پاوے بنے پھرتے تھے کہ ہمارے بغیر کوئی سیاست نہیں، ان کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا ہے ماشاءاللہ۔ بھٹی صاحب کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال پہ؟ سر گزارش یہ ہے مرزا صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے میرے پاس، ورنہ میں یہ ویلاگ آپ کے ساتھ آپ کی شاپ پہ بنایا کرتا ہوں، تو آج آپ تشریف لائے مجھ سے موجودہ صورتحال کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ تو ایک ہی کلیہ ہمیشہ زندگی میں اپنایا ہے، وہ یہ ہے کہ عزت کرو اور عزت کرو۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی بات ہے تو میں نے زندگی میں خدمت کی سیاست کی ہے، دیانت کی سیاست کی ہے، شرافت کی سیاست کی ہے اور اپنے حلقے کی سیاست کی ہے، اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی سیاست کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا الیکشن جو میں آزاد لڑا تھا، مسلم لیگ میرے خلاف تھی، پی ٹی آئی میرے خلاف تھی، پیپلز پارٹی میرے خلاف تھی، یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تمام جماعتوں نے میرے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا، میں وہ الیکشن جیتا۔ الیکشن جیتنے کے بعد میں نے پاکستان مسلم لیگ کو پھر جوائن کیا۔ میں نے چھوڑا نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون نے، چودھری جعفر نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا، میرا تعلق چودھری جعفر گروپ سے تھا۔ تو اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے، میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ قائدین کو، بڑوں کو عزت دی ہے، تو بڑوں کے بھی فرائض میں ہے کہ وہ ہماری عزت کا خیال رکھے، ہمیں بھی عزت دے۔ پچھلے دنوں بھائی لطیف صاحب گئے چودھری جعفر کے پاس، چودھری جعفر صاحب نے جو رویہ اپنایا وہ میں سارا بتلا چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی سیاست یہ ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں موجود تقریباً لوگوں کو انہوں نے فرداً ٹیلی فون کیا۔ ان کے ملازم جو انہوں نے یہاں لوٹ مار کے لیے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایک سے رابطہ کیا، ایک ایک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ 400 ٹیلی فون کالیں، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ 400 کالیں کرنے کے بعد 25 لوگ اکٹھے ہوئے، 25 لوگوں پہ بھی وہ اترا رہے ہیں اور پوسٹر لگا رہے ہیں۔ اور یار کس قسم کے لیڈر ہو آپ؟ کس قسم کے لیڈر ہو؟ اگلا میں جو کرنے جا رہا ہوں نا، آپ کو ایک کٹ کر کے بتاؤں گا شہریوں کا، اور 2-4 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں کٹ کرنے جا رہا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہوتا ہے اجتماع، یہ ہوتا ہے اجتماع، آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں الیکشن لڑنے نہیں جا رہا، میں اس وقت کسی بھی کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کا اعلان بھی نہیں کر رہا۔ میں جب بھی اعلان کروں گا وہ اکیلے نہیں کروں گا، اپنے گروپ کے ساتھ کروں گا، اور گروپ وہ سینکڑوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ 5-10-20 لوگوں کے ساتھ نہیں کروں گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 4 کونسلر اکٹھے ہوئے، 4 نہیں اکٹھے ہوئے تھے، 24-25 کونسلر تھے، نام لکھے ہوئے ہیں، تصویریں لگی ہوئی ہیں، ویڈیو لگی ہوئی ہیں، ان کو دیکھیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اگلی بات، ایک بات اور بھی کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ سن لو ایک بات، انشاءاللہ میں ثابت کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ آپ کہتے ہو کونسلر کے بغیر جیت کے دکھائیں گے، کونسلرز کے بغیر، یہ کونسلر بھی سارے یہاں ہیں۔ اب ہم کسی طریقے سے صلح ہوگی انشاءاللہ، صلح نہیں ہوگی ایسے۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نوکروں سے جو پوسٹیں لگوا رہے ہیں، میرے پاس بھی نوکر ہیں، آپ سے آدھے نوکر ہوں گے لیکن نوکر میرے پاس بھی ہیں، لیکن میں عزت کو پھر محفوظ رکھ رہا ہوں، آپ کی عزت پہ اٹیک نہیں کر رہا۔ آپ کے نوکر اور آپ کے گماشتے بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں نے روکا ہے کہ اپنے گماشتوں کو منع کریں، لیکن آپ کہتے ہیں جی جواب کون دے گا؟ آپ کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی تک کسی کو جواب نہیں دیا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ جو کر رہے ہیں کمپین، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو میری فیور میں، میرے حق میں اور ہمارے حق پر ہونے کی وجہ سے بات کر رہے ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کسی کو نہیں کہا۔ میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جو میری فیور میں، میرے حق میں، چونکہ میں حق پہ ہوں۔ اور دوسری بات، آپ اپنے گماشتوں سے یہ پوسٹیں لگوا رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بڑے مفادات دیے ہیں، ہم ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آپ ایک بات بتا دیں، میرے ساتھ مناظرہ کریں، آپ کی پوری فیملی کو کہتا ہوں میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ آپ، میں 1985 سے آپ کے ساتھ ہوں، 1 روپے کا بھی آپ سے فائدہ اٹھایا ہو، 1 روپے کا بھی چودھری جعفر اقبال گجر صاحب آپ کی فیملی سے فائدہ اٹھایا ہو
تو میں نیچے بیٹھوں گا، میں جو سزا کہیں گے میں وہ بھگتانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میں نے فائدے ہی دیے اور 32 سال کے بعد اگر آپ مجھے ٹکٹ بھی نہیں لے کے دے سکے تو آپ کے ساتھ تعلق رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں صحیح۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ تعلق رکھا، آپ کی عزت کا خیال رکھا۔ پچھلے الیکشن میں آپ کی بیٹی میرے ساتھ تھی، اپنا بیگم میاں امتیاز اور بیگم میاں ایجاد میرے ساتھ تھیں۔ پوچھیں ان سے کہ ایک دن میں 12 جلسے کروائے تھے میں نے اپنے حلقے کے، خواتین کے ایک دن میں 12 جلسے، زیب جعفر میرے ساتھ تھی۔ پوچھیں کہ کوئی جلسہ ایسا تھا جس میں 100 150 200 300 عورت نہ ہو؟ 12 جلسے مجھے بتائیں تو صحیح۔ اس کے بعد آپ کے گماشتے یہ کہیں کہ جناب یہ ساتھ ہمارے تھے، ووٹ انہوں نے پی ٹی آئی کو دلوایا۔ میں یہ ایسی بے غیرتی نہیں کرتا، نہ میں ایسے بے غیرتوں کا یار ہوں۔ میں جہاں کھڑتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑتا ہوں اور جس کے ساتھ دیتا ہوں اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ ساتھ دیتا ہوں، ورنہ میں کسی کے ساتھ منافقت کا تعلق رکھا ہی نہیں ہے۔ اور گجر فیملی اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، جس کے ساتھ لگاتا ہوں، اس کے ساتھ نبھاتا ہوں۔ 38 سال میں اگر آپ کو اس بات کا نہیں پتہ چل سکا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ بہت جلد رحیم یار خان کی غیور عوام کا ایک اکٹھ کرنے جا رہا ہوں، جس میں 262 کا فیصلہ کریں گے۔ ہم 262 کا فیصلہ کریں گے۔ یہ بات آپ نے شروع کی ہے کہ کسی کونسلر کی ضرورت نہیں ہے، کونسلر کے بغیر ہم جیتیں گے، یہ آپ نے شروع کیا، ہم نے نہیں کی۔ میں نے اس کاٹ میں بھی کہا تھا کہ ہماری ناراضگی ہے، ہماری کشیدگی نہیں ہے، ہم نے راز سے جدا نہیں کیے۔